بہلول دانا اور خلیفہ کی بیوی۔ ایک روز خلیفہ ہارون الرشید چاندنی رات میں اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ہارون الرشید چاند کی روشنی کو دیکھ کر کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے چاند کو کتنا حسن عطا کیا ہے، اس کے چمکتے ہوئے چہرے کے حسن سے ساری دنیا روشن ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے چاند سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ یہ بات سنتے ہی ملکہ زبیدہ بولی، بے شک چاند میں روشنی کی فراوانی ہے، مگر انسان اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چاند کو انسان کی خاطر پیدا کیا گیا، نہ کہ انسان کو چاند کی خاطر، بلکہ انسان کا چاند سے کیا مقابلہ۔ ملکہ کی یہ بات سنتے ہی خلیفہ وقت کو طیش آ گیا اور کہنے لگا، تم اپنے آپ کو چاند سے زیادہ حسین سمجھتی ہو؟ ملکہ زبیدہ نے کہا، ہارون، انسان چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے غصے میں کہا، اسے ثابت نہ کیا تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب ملکہ زبیدہ یہ سوچنے لگی کہ قرآن حدیث میں اس بات کا ثبوت کہاں سے پیش کیا جائے۔ جب صبح ہوئی اور خلیفہ نے علماء کرام کو بلا کر کہا، میں نے رات کو اپنی زوجہ سے کہا، اگر تم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ ثابت نہ کر پائی تو میری طرف سے تمہیں طلاق دے دی جائے گی، اس لیے آپ بتائیں کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاند؟ علماء کرام سوچنے لگے، اگر ہم کہتے ہیں چاند انسانوں سے لاکھ گنا زیادہ حسین ہے تو ملکہ زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی، جو خلیفہ کے لیے برداشت سے باہر ہوگا، اور اگر یہ کہا جائے انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو دلیل درکار ہے جس کا ملنا محال ہے۔ یہ سوچ کر علماء کرام نے خلیفہ سے کہا، آج شام تک ہم قرآن و حدیث سے تلاش کر کے سوچ سمجھ کر فیصلہ دیں گے کہ انسان خوبصورت ہے یا چاند۔ سارا دن علماء کرام نے علمی گھوڑے دوڑائے مگر مقصود نہ مل سکا، اور شام کو نماز مغرب کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا گیا کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو کہیں سے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے علماء کرام کا ہجوم دیکھا تو دریافت کرنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ علماء نے بتایا، خلیفہ ہارون الرشید اپنی بیوی زبیدہ کو طلاق دے رہا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ملکہ زبیدہ کہتی ہے انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر اس بات کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملا تو زبیدہ کو طلاق ہو جائے گی۔ اس پر حضرت بہلول نے دریافت کیا کہ مفتیان دین کا کیا فیصلہ ہے، تو انہوں نے کہا، ہم نے یہی کچھ سمجھا ہے کہ چاند انسان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا ہمارے مطابق ملکہ زبیدہ کو طلاق ہی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت بہلول دانا نے کہا، آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا، ہمیں کیا انکار ہے، ہماری نماز تو ہر انسان کے پیچھے ہو جایا کرتی ہے، تم تو اللہ والے ہو، کیا حرج ہے آج تم ہی نماز پڑھا دو۔ علماء کرام نے کہا، چنانچہ بسم اللہ پڑھ کر حضرت بہلول دانا نے نماز پڑھانا شروع کی تو سورہ الحمد کے بعد سورہ 3 شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ 3 کی تلاوت شروع کی اور اس آیت کو اس طرح جان بوجھ کر پڑھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے چاند کو بہترین ساخت میں بنایا ہے، نہ کہ انسان کو۔ فوراً پیچھے سے کسی نے حضرت بہلول دانا کو اس آیت کی غلطی کو صحیح آیت سے ٹھیک کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت بنایا ہے، نہ کہ چاند کو۔ لیکن حضرت بہلول دانا نے پھر پڑھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر پیچھے سے کسی نے حضرت بہلول دانا کی اس آیت کی غلطی کو صحیح آیت سے ٹھیک کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ حضرت بہلول دانا 3 بار اقرار لینے کے بعد منہ پھیر کر کہنے لگے، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ 4 قسمیں کھا کر انسان کو احسن التقویم فرما رہا ہے، یعنی ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، نہ کہ قمر چاند کو۔ پھر تم لوگ کیوں چاند کو زیادہ خوبصورت کہہ رہے ہو؟ اب تمام علماء کرام کو
قرآن مجید سے ثبوت مل چکا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل و اکرم اور حسین و جمیل پیدا کیا ہے۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔